بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے کہ تسخیر کائنات سے ریلیٹڈ یہ بیسیکلی ایک طرح کی لیکچر کی سیریز تھی، 2 3 4 لیکچر اس میں تھے یا 2 3 تھے، جس میں کائنات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نگاہ تھا کہ کس طرح سے ہم اس کو قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک اس میں جو بڑا وہ تھا ٹاپ والا وہ تھا نظم کائنات، کہ کائنات کا جو نظم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی یا توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جب ہم نے خدا موجود ہے کتاب میں مختلف سائنٹسٹ کا دیکھا تو ان میں بھی انہوں نے موسٹلی جو سائنٹسٹ انہوں نے نظم کائنات پہ ہی ساری بات ڈسکشن کی تھی۔ دوسرا چیز ہے تسخیر کائنات، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اس میں شامل ہے، یا سمجھے کہ انڈائریکٹلی وہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو تسخیر کائنات کو جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ آتا ہے کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ کچھ ان میں فائدے ہیں انسان کے لیے یا انسان کے لیے سوچ کا۔ تو اس میں جو آیات ہیں ان کے ترجمے آپ اسی آگے آرٹیکل میں دیے ہوئے یہیں پر آگے آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے ہم نے باتوں کو اس میں شامل کرنا ہے۔ تو یہ جو آل عمران کی آیت لکھی ہے، سعاد کی ہے، نحل کی ہے، دخان کی ہے، تو یہاں پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان بنایا ہے ان میں کچھ باطل نہیں ہے، بے معنی یا بے فائدہ نہیں بنایا، ان کا بے مقصد نہیں بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے تو پھر آپ اس فائدہ تک کیسے پہنچیں گے، اس کو سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے، علم سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے لیے فائدے میں اس کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ جو بنیادی پوائنٹ ہے یہ سارے اسی پوائنٹس پہ ہی یہ جو آرٹیکل ہے یہ سارا فوکس کرتا ہے کہ یہ تصور کائنات سے استفادہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کائنات میں انسان کے لیے بے شمار فائدے رکھے گئے ہیں، ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اپنی توجہ کائنات میں مرتکز کریں، کائنات میں چھپے رازوں کو دریافت کریں، انسان میں تجسس اور غور کے مادے کو جلا بخشتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو ہم اس میں اب دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پہلے کیا آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں ملتا کیا ہے کہ اللہ کی دی صلاحیتوں کو ہر لمحہ استعمال کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس تصور سے رہبانیت کی نفی ہوتی ہے جہاں تک کہ دنیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو رہبانیت کی بھی یہاں پہ بھی دیکھیں ہم ڈسکشن آ جائے گی۔ ترک دنیا کا نظریہ غیر فطری ہے یہ رہبانیت والا، تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ صرف انسان کی پرسنل لائف میں بلکہ ایز اے ہول جو ان کا معاشرہ ہے وہاں پر ہوتی ہے، اور پھر زندگی کا انسانی زندگی کا ارتقا رک جاتا ہے۔ یہ رہبانیت جو اس کا جو ہے کائنات بے خدا نہیں ہے، یہ تو آف کورس یہ چیزیں نظر آتی ہیں جب انسان نظم دیکھتا ہے، جب انسان ان کے فائدے دیکھتا ہے، ان چیزوں میں ترتیب دیکھتا ہے، تو اس سے انسان کو اس چیز کا سب سے پہلا جو احساس ہے وہ یہی ہوتا ہے، ایک وہ اس انسان کو جو سائنٹیفک اپروچ رکھتا ہے، جو تعصب نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ان کو یہی صرف کہا جا سکتا ہے کہ ان کا حال وہی لوگوں جیسا ہے جو اسلام کے آغاز میں تھے، کہ وہ جانتے تو تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات کر رہے ہیں، لیکن اپنی ضد میں اڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہ آ جاتی ہے یہاں پہ، اوکے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تصور کائنات یہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصدیت کا اور فائدہ کا پہلو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سورہ صاد کی آیت آ جاتی ہے ہم نے آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اسی طرح سے آل عمران کی صورت آیت آئے گی اور سورہ دخان کی آئے گی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سورج، چاند، ستارے ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے اس کے لیے مسخر کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو ان کے فائدے کے کاموں میں لگا دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا، یہ وہ چیزیں جو کائنات سے جو کہ آپ کی کیا کہتے ہیں کہ اس کا پارٹ ہے نا، وہ تو وہاں موجود ہیں اور آپ کو اپنا جو فائدہ پہنچا رہی ہیں، باقی فائدے انسان نے خود بھی کچھ حاصل کرنے ہیں۔ اب آپ کو سورج پہ تو آپ کا کنٹرول ہے، اس کو تو نہیں پکڑیں گے، لیکن جو اس کی روشنی آ رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف فائدے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، جب وہ غور و فکر کرتا ہے مشاہدات اس کے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جو سائنس میں ہم نے پہلے بھی سائنسی طریقہ کار میں کیا تھا، مشاہدہ ایک ہوتا ہے صرف چیزوں کو دیکھنا، اور ایک تو یہ مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن یہ کام سی بات ہے وہ سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، لیکن مشاہدے میں جو بھی آپ کے سینسز ہیں ان کو استعمال کرنا اور اس کے بعد ان کے اندر ایک رب تلاش کرنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ کا مشاہدہ کسی کام کا ہوتا ہے۔ خالی دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ خالی ذہن لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں ملتی، آپ کو غور کرنا پڑتا ہے ان کے درمیان میں کہ کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا، یہاں تک چیز کیسے پہنچی ہے، یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ ہے تو کیا ہوگا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ انسان میں کائنات
کائنات پر غور و فکر جو ہوتا ہے اس سے جب وہ دیکھے گا قرآن پاک میں کچھ اشارے ہیں، ایک اشارات وغیرہ ہیں، نباتات کے بارے میں ہو گیا، زراعت کے بارے میں ہو گیا، جانوروں کے بارے میں ہو گیا، سورج چاند ستاروں کے بارے میں ہو گیا، پانی کے بارے میں، تو ان سب چیزوں پہ جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے جو اپنی علم حاصل کرتا ہے، جو اس غور و غوص سے یا تجربات سے، تو وہ اس کی زندگی کو اور بہتر بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ اس سے غور فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کا اس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں غور نہیں کرتے. یہاں پر ایک اور چیز تھی، فائدے کے لیے بنایا گیا. سخر لکم، یہ جو تھا اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو تمہارے مسخر کر دیا ہے، اور اللہ نے تمہاری رات اور دن کو مسخر کیا ہے. میں نے کہا یہ تو ہو گئی نا کائنات کی بڑی چیزیں ہو گئیں. باقی کچھ چیزیں انسان کے اپنے غور و غوص پر بھی ہیں کہ وہ کس طرح سے ان پر غور کر کے ان کو بہتر کر سکتا ہے. اور تذکیر کائنات کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز پر مخصوص قواعد و ضوابط کا اطلاق کر دیا. اب وہ وہاں سے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. سورج کیا ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ اس پہ کرے گا، نکلے اپنا ایک روز ایک اپنا جو چکر وغیرہ پورا کرتے ہیں. زمین کا ہو گیا، ستاروں کا ہو گیا، جو بھی چیزیں یہاں پر ہیں، رات دن ہو گئے، یہ سب چیزیں اپنے اس سے نکل نہیں سکتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی خدمت میں ان کو لگایا، لیکن اب وہ کیا کریں گے کہ اب تم نے ان کے ضوابط کو تلاش کرنے کہ کس طرح سے تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکو گے. اور وہ ہوگا غور و فکر سے، کہ آپ کس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ صرف اچھا، پھر اس کے بعد رہبانیت کا بھی آ جاتا ہے کہ رہبانیت نہ صرف آپ کی ایک پرسنل زندگی کو تباہ کرتی ہے، آپ کے معاشرے کو تباہ کرتی ہے. پھر اوور آل سمجھے کہ اگر سب لوگ اس طرح سے ہو جائیں تو وہ غور و فکر سے نکل جاتے ہیں. وہ چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا یا جنگلوں میں نکل جانا اور کھانا پینا چھوڑ کے اور وہ کرنا، اپنے یہ سمجھنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اس طرح سے چیزوں کو اختیار کرنا، تو یہ اسلام اس کے سخت مخالف ہے. کیونکہ اس سے ایک غیر فطری ہے، یہ انسان کی فطرت، رحمانیت کا جو ہے وہ کام، وہ انسان کی فطرت کا پارٹ نہیں ہے. تو ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ چونکہ سچا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اور جو کتاب ہے وہ الہامی کتاب ہے، خالق کی طرف سے ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ اس انسان کو، لوگوں کو کس طرح سے بنایا ہے اور اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے جب آپ اس پہ کرتے ہیں، اس مذہب پہ کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ کو ساری جو باتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں جو ترقی کے لیے ہوں، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں، کہ آپ کا رہن سہن، آپ چیزوں سے فائدہ اٹھانا، جو بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی چیزیں بنائی ہیں ان سے کرنا. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں باقی مذاہب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کی بحث بھی آ جاتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ ان لوگوں نے جو کہ اپنی مرضی سے، جب کوئی انسان بہت اعلیٰ پائے کی بھی سوچ کا کیوں نہ ہو، انسان ہے، اس کی سوچ محدود ہے، جب وہ کسی قسم کے بناتے ہیں، رول بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، تو آف کورس وہ فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتے اور نہ ہی سارے انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اسی طرح سے فرانس کے انقلاب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ 1789 میں فرانس کا انقلاب جو آیا، اس میں کیا تھا، لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا. تنگ پڑ رہے تھے لوگ ان چیزوں سے، تو انہوں نے ترقی کرنے کے لیے سائنس سے جہاں پر بھی یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں جہاں پر بھی ترقی کیا، وہ لوگ کہتے ہیں بیسیکلی انہوں نے مذہب کو ایک ٹو سم ایکسٹینٹ چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے، وہ اس کو الگ چیز سمجھتے ہیں. سائنس کو، ترقی کو مذہب سے الگ چیز سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک ایگزامپل سید جمال الدین افغانی کی بھی دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مغرب کی ترقی کا کیا راز، ان کا مذہب چھوڑ دیا. اور یہ بڑی مشہور والی بات ہے، سر نے بڑی دفعہ اس کو بتایا ہوا ہے. اور مسلمانوں کی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا کہ آپ کے پاس ایک رائٹ حقیقت موجود تھی، ایک موجود تھا آپ کے پاس رہنما کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے آپ کے مذہب کی صورت میں. جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آف کورس آپ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہی آ جائے گا اس میں جو آیات ہیں شروع والی، ان کو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ ان کی مثال آ جاتی ہے. اس سے باقی مذاہب کا اگر کیا جائے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی وہ تہذیبیں ان کو لے کے آگے نہیں چلی ہیں. ہندو مت ہو گیا، بدھ مت ہو گیا، جین مت، جو بھی چیزیں تھیں، یہ لوگوں نے مذہب کو چھوڑا ہے تو یہ لوگ آگے ترقی کیا، کیونکہ ان کے مذاہب جو تھے وہ کسی توہم پرستی پر اور ایسی باتوں پر جو غیر فطری تھی ان پر یہ مشتمل تھا. تو یہ ترقی اس وجہ سے ان کی رک گئی تھی. لیکن ان کے مقابلے میں اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ آپ کو ایک جدت ہے اس میں، اور اس کو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں میں آپ نے کس طرح سے حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اس کے مین پوائنٹس بنتے ہیں. زیادہ وائوے کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ آیات کو دیکھ لینا یا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کی مثال دینے کے لیے. ٹھیک ہے.